Thank you so much for watching our video. Please do not forget to like, comment, share and subscribe to Reality of Islam. ROI کی سپیچز کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں. جزاک اللہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. وعن زر بن حبيش الأسدي رحمه الله قال: أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين فقال: ما جاء بك يا در؟ فقلت: ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فقلت: إنه قد حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ قال: نعم، إلى آخره. ریاض صالحین کی حدیث نمبر 21 ہے. 20 تک کا درس ہو چکا تھا، یہ حدیث نمبر 21 ہے. ترجمہ سماعت فرمائیں. زر بن حبیش الاسدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، ان سے مسح علی الخفین موضوع پر مسح کے بارے میں پوچھنے کے لیے. تو جب میں ان کے پاس پہنچا انہوں نے فرمایا: ما جاء بک یا زر، اے زر تجھے کیا چیز لے کر آئی؟ میں نے کہا علم کی تلاش کے لیے آیا ہوں. تو حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ ملائکہ اپنے پر بچھا دیتے ہیں، رکھ لیتے ہیں طالب علم کے لیے، اس کی جو وہ تلاش کرنے نکلا ہے اس پر خوش ہو کر، یعنی علم کی طلب میں وہ جو نکلا ہے اس پر خوش ہو کر. میں نے عرض کیا: انہ قد حق فی صدری، میرے سینے میں کچھ کھٹک ہے، کچھ شک ہے مسح علی الخفین کے بارے میں کہ پیشاب پخانے کے بعد موضوع پر مسح کرنے کا کیا حکم ہے. آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک آدمی ہیں. فجئت اسألک، میں تیرے پاس آیا ہوں پوچھنے کے لیے کہ آپ نے سنا ہے حضور علیہ السلام کو اس بارے میں کچھ ذکر فرماتے ہوئے؟ قال نعم. صفوان رضی اللہ عنہ کہنے لگے: جی ہاں. کان یامرنا اذا کنا سفرا، حضور علیہ السلام ہمیں حکم دیتے تھے جب ہم سفر میں ہوں یا مسافر ہوں، اللہ ننزع خفافنا ثلاثۃ ایام ولیالیہن، کہ ہم اپنے موزے نہ اتاریں 3 دن اور 3 راتیں، الا من جنابت، مگر جنابت کی وجہ سے اتاریں، یعنی اگر غسل واجب ہو جائے پھر ہم اتاریں. لیکن من غائط و بول و نوم، لیکن پیشاب پخانا اور نیند کی وجہ سے ہم موزے نہ اتاریں. میں نے عرض کیا: هل سمعته يذكر في الهواء شيئا، آپ نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ چاہتوں کے بارے میں بیان کرتے ہوئے؟ قال نعم، فرمایا ہاں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے سفر میں. وبینا نحن عنده اذ ناداه اعرابی بصوت له جهوری، اس دوران کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، اچانک آپ کو پکارا ایک دیہاتی نے اونچی آواز سے: یا محمد. تو حضور علیہ السلام نے اس کی آواز کی طرف متوجہ ہو کر جواب دیا: ہاں جی کیا ہے؟ فقلت له ویحک اغضض من صوتک. تو صفوان کہتے ہیں میں نے اس دیہاتی سے کہا: تیرا ستیہ ناس ہو، اپنی آواز کو پست کر. فإنک عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول کے پاس ہے. وقد نہیت عن هذا، اور تجھے سے منع کیا گیا آواز اونچی کرنے سے. قرآن مجید میں اللہ پاک نے منع کیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز اونچی نہ کرو، ایسا نہ ہو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، تمہیں پتہ بھی نہ ہو. فقال واللہ لا اغضض، تو وہ دیہاتی تھا، نہ سمجھ تھا، اس نے کہا اللہ کی قسم میں آواز پست نہیں کروں گا. تو دیہاتی نے کہا المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، کہ ایک آدمی کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے لیکن ان سے ملا نہیں، یعنی ان تک پہنچا نہیں اعمال میں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا: المرء مع من احب یوم القیامہ، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن جس سے محبت کرتا ہے. فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من قبل المغرب. تو زر بن حبیش کہتے ہیں کہ صفوان برابر ہم سے حدیثیں بیان کرتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے مغرب کی طرف ایک دروازے کا ذکر کیا: مسیرۃ عرضہ او یسیر الراکب فی عرضہ 40 او 70 عاما، کہ اس کی چوڑائی، یا یہ فرمایا کہ اس کی چوڑائی میں اگر سوار چلے اس کی چوڑائی میں تو وہ 40 سال چلے یا 70 سال چلے. مطلب یہ ہے کہ چوڑائی 40 سال یا 70 سال کی مسافت جتنی ہے، یا فرمایا کہ اتنی چوڑائی ہے کہ سوار چلے اس کی چوڑائی میں
40 سال یا 70 سال، اتنا بڑا دروازہ ہے۔ قال سفیان احد الروات، سفیان جو اس حدیث کا ایک راوی ہے وہ کہتا ہے کہ قبل الشام، یہ دروازہ شام کی طرف ہے۔ خلقہ اللہ تعالی یوم خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا جس دن پیدا کیا آسمان و زمین کو، مفتوحا للتوبہ، وہ توبہ کے لیے کھلا ہے، لا یغلق حتی تطلع الشمس منہ، وہ بند نہیں ہوگا یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ رواہ ترمذی وغیرہ وقال حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث کی کچھ تشریح، کچھ فوائد سن لیں۔ زر بن حبیش رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں صفوان بن عسال صحابی رسول رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، ان سے موضوع پر مسح کے بارے میں پوچھ رہا تھا، موضوع کے بارے میں آگے میں بیان کرتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا تجھے کیا چیز لے کر آئی اے زیر، تو کیوں آیا؟ انہوں نے کہا جی علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، علم کی تلاش میں آیا ہوں۔ تو اب صفوان ابن عسال رضی اللہ عنہ نے فضیلت سنائی کہ علم کی فضیلت یہ ہے کہ طالب علم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اپنے پر زمین پر رکھ دیتے ہیں، اور یعنی جو طالب علم اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کے احترام میں اپنے پر زمین پر بچھا دیتے ہیں۔ بہت سارے فضائل ہیں حدیث میں، طلب علم کے لیے نکلنا جنت کا مختصر راستہ ہے۔ اس طریقے سے فرمایا کہ عالم ہو جاؤ، طالب علم ہو جاؤ، خادم ہو جاؤ، محبت کرنے والے ہو جاؤ، 5 نہ بنو کہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور بھی بہت سارے فضائل ہیں۔ بہرحال دین کا علم حاصل کرنا، وہ علم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہ حاصل کرنا، یہ بڑے فضیلت والا ہے، اور حدیث میں اس کے بہت زیادہ فضائل آئے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ نوافل پڑھنے سے بھی افضل یہ ہے کہ آدمی علم حاصل کرے۔ فقلت انه قد حق في صدري المسح على الخفين، میں نے کہا جی میرے سینے میں کچھ کھٹک ہے موضوع پر مسح کرنے کے بیان میں، پیشاب پخانے کے بعد، کیا ہے یہ جائز ہے کہ نہیں؟ آپ حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں، آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ سے پوچھوں کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کچھ سنا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، حضور علیہ السلام ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم سفر میں ہوں، مسافر ہوں تو موزے نہ اتاریں 3 دن اور 3 راتیں۔ اب کچھ تفصیل سمجھ لیں کہ موزوں سے مراد چمڑے کے موزے ہیں۔ خف کا اطلاق عموماً موزے پر ہوتا ہے، جرابوں کو جوربین کیا کہا جاتا ہے۔ تو چمڑے کے موزے ان پر مسح بالاتفاق جائز ہے، چنانچہ اس بارے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ میں مسح الخفین، موزوں پر مسح کا قائل نہیں ہوا یہاں تک کہ میرے پاس روشن دن کی طرح دلائل آ گئے، چنانچہ اس آدمی پر مجھے کفر کا ڈر ہے جو موزوں پر مسح کا انکار کرے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا قول ہے کہ میرے دل میں مسح الخفین کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس بارے میں 40 احادیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے منقول ہیں، اور حسن بصری رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ مجھ سے 70 صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مسح الخفین کو بیان کیا ہے، یعنی حضور علیہ السلام سے نقل کر کے بیان کیا ہے 70 صحابہ نے کہ حضور علیہ السلام نے مسح الخفین کیا ہے۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا اہل سنت والجماعت کے بارے میں کہ اہل سنت والجماعہ کون ہیں، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا وَإِنْ يَفْضَلُ الشَّيْخَيْنِ، یعنی ابا بکر و عمر، کہ اہل سنت میں سے اہل سنت کی علامت یہ ہے کہ وہ شیخین یعنی ابو بکر و عمر کو فضیلت دیتے ہیں علی سائر الصحابہ، تمام صحابہ اکرام پر ان دونوں کی فضیلت کے قائل ہیں۔ وَإِنْ يُحِبَّ الْخَتَنَيْنِ، اور وہ خطنین 2 داماد یعنی حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما، ان دونوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ مسح الخفین، موزوں پر مسح کے جواز کے قائل ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اہل سنت الجماعت کی نشانی بھی ہے، اور احادیث تقریباً تواتر کی حد تک منقول ہیں موزوں پر مسح کے جواز کے بیان میں۔ تو موزوں پر مسح کرنا یہ جائز ہے، اور اس حدیث میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے مسافر کو 3 دن 3 راتوں کی اجازت دی مسح کرنے کی، اور مسلم شریف کی روایت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ حضور علیہ السلام نے مقیم کے لیے جو حالت اقامت میں ہو، اپنے مقام پر ہو، اس کو 1 دن 1 رات اس کے لیے جو ہے مدت مسح مقرر کی ہے کہ وہ 1 دن 1 رات جو ہے مسح کر سکتا ہے موزوں پر، اور مسافر کے لیے آپ نے مدت
3 دن اور 3 راتیں مقرر کی کہ وہ 3 دن اور 3 راتیں مسح کر سکتا ہے. مسح کی مدت شروع ہوتی ہے ایک آدمی نے پورا وضو کیا, پورا وضو کرنے کے بعد موزے پہن لیے. اب جب اس کا وضو ٹوٹے گا اور اس کے بعد جب وضو اس کا ٹوٹ گیا اس کے بعد سے اس کی موزوں کی مسح کی مدت شروع ہوگی اور اگلے دن اس وقت تک اس کے موزوں کی جو ہے مدت مسح کی مدت ہوگی اگر یہ مقیم ہے, اور اگر مسافر ہے تو 3 دن اور 3 رات. تو پیشاب پخانہ نیند کی وجہ سے اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو مسح ٹوٹے گا, لیکن پاؤں دھونا ضروری نہیں ہوگا بلکہ موزوں کے اوپر باقی وضو پورا کر لے اور موزوں کے اوپر مسح کر لے. اور اگر جنابت لائق ہو جائے یعنی غسل واجب ہو جائے تو پھر موزے اتارنے پڑیں گے اور پاؤں دھونے پڑیں گے. اور جرابوں کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے اصحاب کا مسلک یہ ہے کہ جراب اگر اتنی موٹی ہے کہ وہ پاؤں پر پنڈلی پر خود ٹک جائے, گرے نہ, بغیر باندھے, بغیر کسی ربڑ کے لاسٹک کے, وہ خود جو ہے وہ پنڈلی پر ٹھہرے اور اس میں جو ہے وہ 1 میل چلنا ممکن ہو تو پھر جو ہے اس پر مسح جائز ہے. ورنہ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس میں سے پانی مسح کرتے ہوئے پانی چھن کے پاؤں تک نہ پہنچے, اتنی موٹی ہو تو پھر جو ہے اس پر مسح جائز ہوگا, ورنہ جراب پر مسح جائز نہیں ہے احناف کے ہاں. اور اس بارے میں جو حدیث ہیں وہ محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. بہرحال یزید بن حبیش کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ آپ نے سنا ہے محبت کے بارے میں حضور کو کچھ ذکر کرتے ہوئے, خواہش کے بارے میں حضور کو کچھ ذکر کرتے ہوئے. انہوں نے کہا ہاں, ہم سفر میں تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بیٹھے ہوئے تھے, ایک دیہاتی اچانک آیا اور اونچی آواز سے کہنے لگا یا محمد. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا ہاں بولو جی موجود ہوں میں یہاں. تو میں نے کہا جی اپنی آواز پست کرو, تو اللہ کے نبی کے پاس ہے اور اس سے منع کیا گیا آواز اونچی کرنے سے, کیونکہ قرآن مجید میں اس سے منع کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز اونچی نہ کرو کہ ایسا نہ ہو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو اونچی آواز والے تھے اتنا آہستہ بولتے تھے کہ پوچھنے کی نوبت آتی تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھتے تھے کہ تو نے کیا کہا. اور ثابت ابن قیس ابن شماس جو صحابہ کے خطیب ہیں وہ کچھ دن تک جو ہے حضور کی محفل میں نہیں آئے, گھر میں بیٹھ گئے کہ میرے اعمال ضائع ہو گئے, میں اونچی آواز والا ہوں. پھر حضور نے فرمایا نہیں تو جنتی ہے, اور پھر اس کو بلایا. تو صحابہ اکرام اس کے بعد اونچا نہیں بولتے تھے. آج بھی حکم یہی ہے کہ جب مسجد نبی میں انسان جائے, روزے پر جائے تو بڑے ادب سے, بڑے احترام سے اور پست آواز میں درود پڑھے, چیخے چلائے نہ, شور شرابہ نہ کرے. وہ دیہاتی تھا, اس نے کہا جی میں آواز پست نہیں کروں گا. پھر اس نے پوچھا حضور علیہ السلام سے کہ ایک آدمی کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے, ان تک پہنچا نہیں, ان کے مقام پر نہیں, ان سے ملا نہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا. چنانچہ بعض روایتوں میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی تو میں بڑی خوشی ہوئی, بہت خوشی. اسلام لانے کے بعد سب سے زیادہ خوشی اس سے ہوئی. اور پھر کہنے لگے حضرت انس رضی اللہ عنہ مجھے حضور علیہ السلام سے, ابوبکر سے, عمر سے محبت ہے. تو بہرحال نیک لوگوں سے محبت کرنا, انبیاء سے, صحابہ سے اور فقہاء سے, تابعین, تبع تابعین, محدثین سے, یہ انشاءاللہ یہ محبت کل قیامت کے دن ان کے ساتھ جو ہے وہ حشر کا باعث بنے گی. تو نیک لوگوں سے محبت رکھنی چاہیے, صحابہ سے محبت رکھنی چاہیے. کسی صحابی کے بارے میں دل میں میل رکھنا, اگر صحابہ کی تاریخ ہم پڑھیں تو صحابہ کی قربانیاں دیکھ کر تو ہمیں اپنے اوپر شک ہوتا ہے کہ ہم مسلمان بھی ہیں کہ نہیں. اس لیے صحابہ پر جو انگلی نہیں اٹھانی چاہیے, ان کے جو مشاجرات ہیں اس میں بھی اپنے آپ کو, اپنی زبان کو, اپنے قلم کو روکنا چاہیے اور ان کے بارے میں اچھا ہی گمان رکھے. انشاءاللہ کل قیامت کے دن جب وہ جنت میں جائیں گے تو اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ بھیج دیں گے. تو کہتے ہیں پھر برابر صفوان ہم سے برابر حدیث بیان کرتے رہے, یہاں تک کہ انہوں نے جو ہے نا ایک دروازے کے مغرب کی طرف ایک دروازے کا ذکر کیا جس کی چوڑائی اتنی ہے کہ سوار جو ہے اس میں 40 سال یا 70 سال چلے. تو اتنا بڑا دروازہ ہے. اور راوی سفیان کہتے ہیں شام کی طرف ہے. اللہ نے جس دن آسمان زمین کو پیدا کیا اس دن اس کو بھی پیدا کیا. یہ کھلا ہے توبہ کے لیے. مطلب یہ ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے, توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا, اور جب بھی توبہ انسان کرے قبول ہوتی ہے, یہاں تک کہ سورج مغرب سے نکل آئے تو پھر توبہ ختم ہو جائے گی. میں نے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ہر انسان کی اپنی توبہ انفرادی طور پر غرغرے تک ہے, اور اجتماعی طور پر انسانوں کی توبہ طلوع شمس تک ہے. طلوع شمس میں مغرب سے سورج طلوع ہونے تک, اور مغرب سے اگر طلوع ہو گیا تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ. Thank you so much for watching our video. Please do not forget to like, comment, share and subscribe to Reality of Islam. ROI کی سپیچز کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں. جزاک اللہ.